السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔ تمام تر تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس رب العزت کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیارے گھر میں جمع ہوئے۔ درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جنہوں نے اس دین مبین کو ہم تک من و عن پہنچایا۔ زمانے کی تطویر کے ساتھ ساتھ، زمانے کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، اگرچہ بہت ساری چیزوں میں خیرات پائی گئی، وہی کچھ چیزوں میں شرور بھی پائے جاتے ہیں۔ آج کل اگرچہ دنیا میں مادیت کا رجحان زیادہ غالب ہے، جو انسان کی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ مادیت حاصل ہونے کے بعد انسان خوشی اور آرام سے رہے، لیکن پوری دنیا میں عالمی طور پر یہ دیکھا گیا کہ انسان میں قلق، الاضطراب، پریشانی، ڈپریشن، ذہنی تناؤ اور زیادہ بڑھ رہا ہے۔ انسان کو ہمیشہ دو خوف، اور بالخصوص مومن کو دو چیزوں کا خوف لاحق ہوتا ہے، حالانکہ دونوں چیزوں کی انسان کو پتہ ہی نہیں، یعنی اس کا فکر مند ہونا، مہموم ہونا، اس کے واسطے غم اٹھانا، قلق اور اضطراب میں مبتلا ہونا، یہ بے فائدہ اور بے سود ہے۔ ایک یہ کہ انسان کی جو گزری ہوئی زندگی ہے، اس میں جو غلطیاں ہوئی، اس میں جو تقصیر ہوا، اس میں سے بہت ساری چیزیں جو چھوٹ گئی، انسان اس کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، جبکہ وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ اگر یہ پوری کائنات کی دولت کو جمع کر کے کہیں دے دے کہ وہ زمانہ واپس لائے، نہیں لا سکتا۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ جو لمحات اس نے زندگی میں دنیا میں بتائے، وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ اب انسان سے جو چھوٹ گیا اس کے بارے میں بڑا مہموم، بڑا مغموم، بڑے غم اور پریشانی میں، ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا، یہ نقصان ہوا، پریشانی ہوئی، حالانکہ وہ وقت واپس نہیں لا سکتا۔ اب دوسرا خوف جو انسان کو لاحق ہے، وہ ہے اس چیز کے بارے میں جو اس کو اصل میں معلوم ہی نہیں، وہ ہے مستقبل کا خوف، آنے والی زندگی کا خوف۔ حالانکہ اس انسان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اگلے لمحے میں زندہ ہوں گا بھی یا وہ خوف اور اضطراب میں زندگی گزار رہا ہے، کیا ہوگا میری زندگی کے ساتھ،
میرے اہل و عیال کے ساتھ، میرے کاروبار کے ساتھ میرا مستقبل کیا ہوگا، حالانکہ وہ مستقبل مجہول ہے، اس کا کسی کو پتا نہیں۔ اسی لیے انسان قلق اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں کچھ ایسے قواعد ذکر کیے کہ اگر ہم حقیقی مومن کی طرح ان کو بروئے کار لائے، ان پر عمل پیرا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور انسان کو فارغ البال بنا دے گا، وہ پریشانی سے نجات پائے گا، وہ اس ذہنی تناؤ سے باہر جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں لوگ سیاحت کے لیے بہت سارے مکانات پر جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں، خوبصورت جگہیں، پہاڑ، جنگل، زمین، ہری بھری زمین، کیوں جاتا ہے؟ یہ دراصل ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ذہنی سکون کسی اور چیز میں رکھی ہے، اور وہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری وہی دوا استعمال کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نازل کی۔ ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اس دنیا میں ڈال دی اس کا شفا بھی اس کے ساتھ ڈال دیا۔ اور یہ پریشانی ایسی بیماری ہے اگر کوئی دوائی بھی کھا لیں گے یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ سو سکتے ہیں، لیکن جب آپ جاگ جائیں گے تو پریشانی وہی کی وہی ہوں گی۔ اسی لیے ایک ایسا علاج آپ ڈھونڈیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو آئیے آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے انسان مستقبل جو کہ مجہول ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں، اس کے خوف سے انسان اپنے آپ کو راحت پہنچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا کہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ میرے لیے اس نے خیر ہی رکھا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ کوئی بندہ یہ گمان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر نہیں رکھی ہے، میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو واقعتاً اس کے لیے خیر نہیں ہوتی، واقعتاً وہ ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اس نے صحیح گمان نہیں رکھا، حسن ظن نہیں رکھا تھا۔ یہ حسن ظن کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر بہت بڑی مہربانی عطا فرمائی۔ وہ کون سی مہربانی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجر اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام ان کو میدان مکہ بیابان میں ڈال دیا، مکہ میں ڈال دیا۔ حالانکہ اگر آپ حدیث دیکھیں گے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں، تو اب عبداللہ بن عباس میں فرماتے ہیں کہ اس وقت مکہ میں کوئی درخت تھا بھی نہیں، نہ کوئی پانی، صرف چٹیل میدان۔ تو جو ہی ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں پر چھوڑ رہے ہیں اور ہاجر علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، آپ خیال کیجئے کہ تقریباً 4000 سال پہلے ایک میدان ہے جہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ درخت نہ پانی کا کوئی اہتمام۔ تو بشری تقاضا یہی تھا کہ فکر لاحق ہو جائے، اور ہو بھی گئی۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، ان میں بھی بشر کے تقاضے ہوتے ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، ان کو بھی نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی سر چھپانے کے لیے شیلٹر کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بشری تقاضے ہیں۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اسی بشریت کے تقاضے میں آئی، کہا کہ اللہ امرک بہذا، ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ابراہیم کوئی عام آدمی نہیں، یہ پیغمبر ہے، تو پیغمبری کا اثر اس گھر پہ تھا اور اس کا اہل و عیال وہ خوب سمجھتا تھا۔ تو جب پیچھے پیچھے جا رہی ہے ابراہیم کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام
پیچھے طرف نہیں مڑتے. ممکن ہے کہ بتقاضے بشریت محبت پدری سامنے آ جائے، باپ کی محبت سامنے آ جائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم کے درمیان حائل رہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیا. تو آپ دیکھیے حسن ظن. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان سے فرماتی ہے اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ کہا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا کہ تمہیں اسی بیابان میں چھوڑ دو. فرمایا اذهب اذن لا یضیعنا، تو پھر جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن تھا، اور اس حسن ظن کا نتیجہ یہ تھا. آپ کو میں ایک تاریخ کی ایک ایسی بات بتاؤں گا، شاید آپ کے گوشوں میں یہ پہلی بار آئی ہے. تو اسی حسن ظن کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا چشمہ عطا کیا جس کا نام ہے آب زمزم، اور قیامت تک انشاءاللہ اس کا پانی لوگ پئیں گے. اتنا ہی نہیں، یہ حسن ظن کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حجاز کی بادشاہت ان کو عطا کی. اور یہ بات جو عجیب میں آپ کو کہنے والا ہوں کہ یہ جو روٹ تھا، مکہ کا جو روٹ تھا، وہاں سے لوگ گزرتے تھے اپنا تجارتی سامان لے کر. جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، وہاں پر زمزم کا پانی نکلا تو لوگ گزرنے لگے. اور اس بیابان میں ایک عورت ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے. یہ جو قافلہ گزر رہا ہے انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا. وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، ان کی ایک جماعت ہوگی، مرد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حسن ظن کا یہ نتیجہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈال دیا. وہ ہاجرہ سے ہی اجازت مانگنے لگے کہ ہم اس کا پانی پی سکتے ہیں کہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا نتیجہ ہے. اتنا ہی نہیں، حسن ظن کا یہ نتیجہ کہ ہاجر علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہی تھی کہ کہیں کوئی دکھے ہماری مدد کر لے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام عطش کر رہا ہے پیاس کی وجہ سے، پیاس لگ رہی. تو حسن ظن کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس سعی کو تمام مسلمانوں کے لیے مشروع کر دیا. اور تب تک انسان کا عمرہ ہے ہی نہیں، تب تک انسان کا حج ہے ہی نہیں جب تک نہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور اس حسن ظن والی خاتون کو یاد کرے. یہ حسن ظن کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی اسماعیل کے پشت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. جو انسان اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بہترین گمان رکھتا ہے، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا کرتا ہے جس کا اس نے گمان کیا. تو قلق اور اضطراب نہیں رہے گا. اسی طرح قلق اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے ایک اور چیز وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. بہت ساری چیز، یعنی بہت سارے انسان میٹیریلسٹک دماغ رکھتے ہیں، وہ صرف ایسی ہی چیزوں کو بروئی کار لاتے ہیں، انہیں کو یوٹیلائز کرتے ہیں جو دنیاوی طور پر مثلا ایک دوسرے کے پاس جانا، کام کی تلاش میں جانا ٹھیک ہے، لیکن اسی پر اعتماد کرنا یہ صحیح نہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مشروع کر دیا کہ ہم ہر ایک نماز کی ہر ایک رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں. یہ ہے اللہ ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں اور تمہیں سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور مدد مانگنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعائیں کریں، گڑ گڑا کے دعائیں کریں، لیکن اپنی حلال کوشش کو نہ چھوڑیں. یہی ہے استعانہ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی تڑپ رکھا کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے. جس طرح پرندے صبح جاتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، ان کے پاس کوئی آفس نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی دکان اور کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، لیکن جب وہ شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکم سیر کیا ہوا ہوتا ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس وہی رب کی مدد اور اپنی جو کوشش اور سعی تھی وہ ان کے پاس نکل گئی اپنے گھونسلوں سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی محنت کی قدر کی. فرمایا احرص علی ما ینفعک،
اس چیز کو برائے کار لو جو تمہیں مدد پہنچائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، کبھی بھی ہار نہیں ماننا، کبھی بھی سر تسلیم خم نہیں کرنا، یعنی میرے سے نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کہنا، بلکہ کوشش میں رہے، استمرار میں رہے، کنٹینیوٹی میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا تبھی تمام دنیا کے دل ہماری طرف جھک جائیں گے۔ اسی طرح قلق اور اضطراب اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو یاد رکھے۔ ہم ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ انسان ایسی چیز ہے کہ جب اسے پریشانی آتی ہے وہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور صرف اپنی پریشانی کو یاد رکھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت ساری مہربانیاں کی ہوتی ہیں جن مہربانیوں کا کوئی احاطہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کو گن بھی نہیں سکتا، لیکن یہ اپنی پریشانی لے کر بیٹھا ہے، اپنے آپ کو بھی تباہ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی تباہ کرتا ہے، اپنی صحت کو بھی برباد کرتا ہے اور اپنے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازیاں ہیں، ان کو یاد کریں۔ آپ سانس اچھے سے لے رہے ہیں، اس کو دیکھیں جو آکسیجن پہ چل رہا ہے۔ آپ اچھے سے کھانا پینا کھا رہے ہیں، اس کو دیکھیں جس کے ناک سے پائپ سے کھانا اتارا جا رہا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں، اس کو دیکھیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ آپ کی فیملی ہے، ان کو دیکھیں جو سڑکوں پر رہتے ہیں۔ آپ کے پاس اپنا سر چھپانے کے لیے کمرہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے انڈیا میں تو عام ہے، سڑکوں پر رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنی نعمتیں، کتنی رحمتیں عطا کی ہیں، ان کو انسان بھول جاتا ہے، لیکن اپنی مصیبت کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کرم نوازیاں ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو گے ان کو گن نہیں پاؤ گے، اگر گننے بیٹھ جاؤ گے نہیں گن سکو گے، حالانکہ انسان ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ انسان مصیبتوں کے ٹائم اپنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو یاد رکھے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا وہ میری حیثیت دیکھ کے عطا نہیں کرے گا، وہ اپنی حیثیت دیکھ کے عطا کرتا ہے، جس کو ہم چھپر پھاڑ کے کہتے ہیں۔ آپ ایک مثال لیجئے، ایک عام مثال، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں، نہ کوئی مثال ہے۔ لیکن عام طور پر سمجھنے کے لیے ایک کمپنی کا مالک ہے، اس کی کمپنی میں ایک پیون کام کرتا ہے جو چائے قہوہ بناتا ہے، تو اس چائے قہوہ بنانے والے پیون کے گھر میں اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ تخیل کریں، ایک مشہد اپنے ذہن میں بٹھائے، ایک سین، تو اس چپرائسی نے اپنے باس کو ایک دعوت پہ بلایا، کہا میری بیٹی کی شادی آئی ہے۔ یہ ایک قصہ ہے۔ دوسرا ہے کہ باس کی بیٹی کی شادی ہے، اب اس نے بھی اپنے پیون کو دعوت کی۔ جب پیون گیا تو اس نے اپنے تنخواہ کی حیثیت سے کچھ تحائف لیے، اس کو پیش کی۔ اس کی تنخواہ تھی 5,000 6,000 10,000، تو اسی کے حساب سے ایک تحفہ خریدا اور اپنی باس کی بیٹی کو ہدیہ کیا۔ لیکن اس باس کے لیے اب عیب ہے کہ جب وہ اس پیون کی بیٹی کی شادی کے لیے جائے تو جب وہ کوئی ہدیہ خریدے گا وہ پیون کی حیثیت کو دیکھے گا، عیب ہے، اس کو اپنی حیثیت کی طرف دیکھنا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں دنیا اور آسمانوں کے، زمینوں کے، آپ اس سے کمی کا مطالبہ کیسے اور اس کا ظلم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بلال کو فرمایا انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اخلالا، اے بلال خرچ کر، عرش والے سے کمی کی امید نہ رکھ، زیادہ ہی رکھ، زیادہ کی امید رکھ۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کرم نوازی ہے، اس کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اس سے مدد مانگ کے اس کی کرم نوازی کے اعتبار سے اس کو مانگا کریں۔ ہم جب بھی مانگتے ہیں تو اپنی عقل کے اعتبار سے مانگتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اپنی حیثیت سے دیتا ہے۔ اور ہر ایک انسان پر جو مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، یہ انسان کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ بڑی مصیبتیں جن کو آئی ہے وہ پیغمبر ہیں. حالانکہ پیغمبر کتنا نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برگزیدہ ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی طرف اگر نظر ڈالیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہلاک ہی کر دے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. حالانکہ ایتھیسٹ جو ہے وہ کہتا اللہ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی پلا رہا ہے. ہاں، نصارہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، لیکن پھر بھی کھلا رہا ہے، عافیت دے رہا ہے. ہندو لوگ بت کی پوجا کر رہے، خود بناتے ہیں، خود ہی پوجا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کھلا اور پلا رہا ہے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. کیا ایسے اللہ سے، ایسے رب سے، ایسے معبود برحق سے آپ کمی کی امید رکھیں گے؟ نہیں، ہم زیادہ کی امید رکھیں گے. آپ یہ اپنی زندگی میں، ہم سب ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جب اپلائی کریں گے، ان پر جب عمل ہوگا تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ذہنی تناؤ کو بہت دور کر دے گا. کیونکہ مومن ہمیشہ متفائل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خوش مزاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بہترین امیدیں رکھنے والا ہوتا ہے، رب سے مدد مانگنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا مقر اور اقرار کرنے والا ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں ذہنی سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو روا فرما، جو رزق میں تنگ دست ہے اے اللہ ان کو وسعت رزق عطا فرما. اے اللہ دعا کرتے ہیں ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری ممالک میں ہمارے دوست احباب والدین رشتہ دار اللہ ان پر اپنے برکات اور رحمات کا نزول فرما. اللہ ہم پر بھی اپنے برکات اور رحمات کا نزول فرما. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ایک دوسرے کا متراحم بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ دعا کرتے ہیں اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، یہاں کے امیر محترم کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، یہاں کے ولی عہد محترم کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. اللہ ہم سب کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما. ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، ہماری اخلاص میں برکت عطا فرما، ہماری عبادات میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہمارے اعتقاد اور ایمان میں برکت عطا فرما. اے اللہ دعا کرتے ہیں ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين انه تعالى جواد كريم ملك رب رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.